بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو۔ آج عصر کے بعد کا وہ خزانہ، وہ جادوئی عمل، وہ تسبیح، وہ راز، کلمے کی قسم 3 بار پڑھتے ہی وہ تماشا، وہ معجزہ، مغرب سے پہلے پہلے غریبی ختم، قرضے ختم، بیماری ختم۔ اگر ایسا نہ ہو تو مجھ پر دونوں ہاتھوں سے لعنت دے کر جانا۔ صرف ایک بار پڑھ لو، خدا پاک کی قسم پوری زندگی کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے گی، کسی کے بھی آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ دیکھیں ٹوٹل آپ نے 4 چیزیں پڑھنی ہیں۔ پہلے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے بتائی بھی ترتیب تعداد میں، پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے، پھر تیسرے نمبر پر ایک چھپا ہوا خفیہ جملہ پڑھنا ہے، اور چوتھے نمبر پر ایک ایسی چھپی ہوئی تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ 4 چیزیں عصر کی نماز کے فوراً بعد پڑھنی ہے۔ دیکھیں میں نے یہ عمل ہزاروں سینکڑوں بہنوں بھائیوں پر آزمانے کے بعد میں نے خود اپنی زندگی کو اس عمل کے بعد پڑھنے کے بدلا ہے، اور یقین کرے یہ مغرب سے پہلے پہلے اثر کر جاتا ہے۔ عصر کے بعد پڑھ لو یا عصر اور مغرب کے درمیان پڑھ لو، مغرب سے پہلے پہلے بیماری دور، پریشانی دور، ذاتی مکان چاہیے تو وہ بھی ملے گا، بیمار پڑھ لے تو بیماری دور، بے اولاد پڑھ لے تو بے اولادی دور، ہر طرح کی مشکل پریشانی کا مغرب سے پہلے پہلے انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے گا۔ دولت آپ کو ایسے ڈھونڈے گی جیسے پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے میرے دوستو۔ دیکھیں یا حیو یا قیوم یہ صرف الفاظ نہیں، یہ وہ راز ہے جسے اگر دل سے پکارا جائے تو بند دروازے بھی خود کھلنے لگتے ہیں۔ یا حیو کا مطلب ہے وہ ذات جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ رہے گی، جس کی زندگی کسی سہارے کی محتاج نہیں ہے، اور جب بندہ اسے پکارتا ہے تو گویا وہ اس ذات کو پکار رہا ہوتا ہے جو ہر لمحہ زندہ حقیقت کے ساتھ اس کی حالت دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور ساتھ میں یا قیوم اس کا مطلب ہے وہ جو پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، زمین آسمان، رزق، دولت، عزت سب کچھ اسی کے قبضے میں ہے۔ اب ذرا تصور کریں جب آپ عصر کے بعد یا حیو یا قیوم کہتے ہیں تو آپ کس کو پکار رہے ہوتے ہیں؟ آپ اس رب کو پکار رہے ہوتے ہیں جو بغیر کسی وسیلے کے خزانے کھول سکتا ہے، خزانے کھول سکتا ہے، قسمت بدل سکتا ہے، اور خالی ہاتھ کو بھرا ہوا کر سکتا ہے۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں رزق کے راز میں اس اسم کی طاقت کیا ہے؟ کہا جاتا ہے جب بندہ عصر کے بعد دل کی گہرائی سے یا حیو یا قیوم کو پکارتا ہے تو اللہ پاک اس کے سوئے ہوئے نصیب کو جگا دیتا ہے۔ یہ وہ اسم ہے جو رکے ہوئے کام کو چلانے والا ہے، بند دروازوں کو کھولنے والا ہے، اور خشک زندگی میں برکت کی بارش کرنے والا ہے۔ دوستو عصر کے بعد جب سب سو جاتے ہیں اور بندہ تنہائی میں یہ کہتا ہے یا قیوم یا قیوم، تو آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یہ بندہ اس رب کو پکار رہا ہے جو سب کچھ سنبھالنے والا ہے، اس کی فریاد خالی نہیں جائے گی۔ یہ صرف وظیفہ نہیں، یہ ایک تعلق ہے۔ جب آپ اس نام کو اپناتے ہیں تو آہستہ آہستہ دل سے خوف ختم ہوتا ہے، فکر کی جگہ یقین آتا ہے، اور تنگی کی جگہ کشادگی آتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے رزق خود راستہ بنا کر آپ تک پہنچا ہے۔ اگر کبھی دل ٹوٹ جائے، جیب خالی ہو، راستے بند ہو، تو صرف ایک بار سچے دل سے کہہ دیں یا حیو یا قیوم، پھر دیکھیں کیسے حالات بدلتے ہیں، کیسے ناممکن ممکن بنتا ہے۔ یہ نام ان لوگوں کے لیے ہے جو بار بار نہیں مانتے، جو اللہ سے مانگتے ہیں۔ اور یاد رکھیں جب یا حیو اور یا قیوم مل جاتے ہیں تو بندے کی زندگی میں دوستو حیات اور استحکام قیام آ جاتا ہے، یعنی کہ رزق بھی آتا ہے اور ٹکتا بھی ہے۔ دیکھیں میں نے کل بھی پرسوں بھی میں روزانہ کی بنیاد پر یہ عمل لوگوں کو دیتا ہوں۔ کل میں نے تقریباً 35 سے 40 بہنوں بھائیوں کو یہ عمل دیا۔ ایک بہن کا معجزہ دیکھ کر تو میرا دماغ ہل گیا۔ 11.5 لاکھ کا اللہ پاک نے اسے مغرب سے پہلے پہلے انتظام کروا دیا۔ وہ کہتی ہے کہ جناب میں کیا روز پڑھ سکتی ہوں؟ میں نے کہا بی بی اگر روز پڑھے
پڑے گی تو اللہ کی مدد کو روز اپنی آنکھوں سے دیکھے گی۔ ایک ہفتے پہلے ایک بھائی کو 1.5 کروڑ روپے کا کاروباری فائدہ ہوا اس عمل سے۔ عصر کے بعد اس نے جیسے ہی عمل پڑھا، مغرب سے پہلے اسے 1.5 کروڑ کا ایسا منافع ہوا، اس کی زندگی فقیری سے بادشاہی کی طرف چلی گئی۔ یہ عمل بے اولاد کو اولاد بھی دیتا ہے، بے روزگار کو روزگار بھی دیتا ہے۔ یہ ایک ہی دن میں ہر طرح کی مشکل پریشانی کو جڑ سے دور کرتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ تنہائی میں بیٹھ کر عصر کی نماز کے فوراً بعد یا پھر عصر اور مغرب کے درمیان اپنے گھر میں ہیں، دکان میں ہیں، کہیں بھی ہیں، درود شریف پڑھ کر اس عمل کا آغاز کریں۔ کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر عمل کو شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، صلی اللہ علی محمد پڑھیں۔ میرے غریبوں، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر اس جلالی عمل کا آغاز کریں۔ اب آپ نے فوری طور پر عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر درود شریف پڑھ لیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لی۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم کو صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ دیکھیں تعداد میں کمی بیشی بالکل نہیں کرنی اور ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر تمام چیزیں پڑھنی ہیں۔ بھلے ایک آدھی منٹ کا وقت ضرور لگ جائے گا لیکن ایک ہی دن میں بیرے پار ہوں گے، ایک ہی دن میں مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں میرے دوستو، اس عمل کا دوسرا وظیفہ ایسا راز جسے سن کر دل کانپ جائے اور نصیب جاگ اٹھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ وہ اعلان ہے جو بندہ زمین سے کرتا ہے تو جواب آسمان دیتا ہے۔ اس جملے کا مطلب مگر عام نہیں، خاص انداز میں سمجھیں۔ حسبنا اللہ یعنی ہمیں اللہ کافی ہے، و نعم الوکیل یعنی وہ بہترین کام بنانے والا ہے، بہترین سنبھالنے والا ہے۔ لیکن اصل راز یہاں شروع ہوتا ہے جب بندہ یہ کہتا ہے تو گویا وہ دنیا کے تمام سہاروں کو چھوڑ کر یہ کہہ رہا ہوتا ہے، یا اللہ اب میں نے سب چھوڑ دیا ہے، اب صرف تو ہی کافی ہے۔ دوستو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، ہر طرف شعلے، ہر طرف خوف، لیکن اس وقت ان کے لبوں پر یہی الفاظ تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور پھر کیا ہوا؟ آگ جو سب کچھ جلا دیتی ہے وہی آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ اپنے بندے کو دکھاتا ہے، جب تم مجھے کافی سمجھو گے تو میں تمہارے لیے ناممکن کو بھی ممکن بنا دوں گا۔ دوستو، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو دشمنوں کا خوف دلایا گیا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں تو انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ نتیجہ اللہ نے فرمایا انہیں نعمت، فضل اور کامیابی کے ساتھ واپس لوٹایا۔ یہ صرف جنگ کی جیت نہیں تھی، یہ رزق، عزت اور کامیابی کی بارش تھی۔ یہ جملہ انسان کو بدل دیتا ہے۔ جب آپ بار بار کہتے ہیں حسبنا اللہ تو آپ کے اندر یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ میرا رزق کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں، میرا نقصان بھی کوئی نہیں کر سکتا اور میرا فائدہ صرف اللہ کے حکم سے ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ راستے بناتا ہے، دلوں کو نرم کرتا ہے، ناممکن جگہوں سے رزق عطا کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے دولت آپ کے پیچھے چل رہی ہوتی ہے۔ دوستو، عصر کے بعد کسی پہر جب بندہ تھک کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل تو آسمانوں پر ایک اعلان ہوتا ہے، میرا بندہ مجھے کافی سمجھ رہا ہے، اب میں اسے کافی ہو کر دکھاؤں گا۔ یہ الفاظ غریب کو امیر کیوں بناتے ہیں؟ کیونکہ یہ صرف زبان کا ذکر نہیں، یہ دل کا انقلاب ہے۔ جب بندہ اللہ کو اپنا وکیل بنا لیتا ہے تو پھر نقصان بھی فائدہ بن جاتا ہے، کمی بھی برکت بن جاتی ہے اور تھوڑی چیز بھی بہت لگنے لگتی ہے۔ یاد رکھیں، دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہ جو دنیا کے سہاروں پر چلتے ہیں اور وہ جو کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ پہلے لوگ تھک جاتے ہیں، دوسرے لوگ اللہ کے سہارے کبھی ختم نہیں، یعنی کہ اللہ کے سہارے کبھی نہیں گرتے۔ اگر کبھی زندگی میں پیسے رک جائیں میرے دوستو، کام بند ہو جائے، راستے ختم ہو جائے تو گھبرانا نہیں ہے، بس عصر کے بعد یا حیو یا قیوم کو 21 بار پڑھ کر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو میری بتائی ہوئی ترتیب تعداد میں پڑھنا ہے۔ پھر دیکھنا کیسے رب آپ کے لیے وہ دروازے کھولتا ہے جن کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیں، میں نے پہلے کہا تھا
इस अमल का एक एक वजीफा खजाने से भरा हुआ है, और जब ये तमाम खजाने असर के बाद इकट्ठे हो जाएंगे, रब्बे काबा की कसम गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाएंगी। लोग दरवाजे पर आकर देकर जाएंगे और आपके हाथ से दीन रिश्तेदार ये देख कर हैरान हो जाएंगे कि अचानक आपकी जिंदगी में इतनी खुशियां, इतनी तब्दीली कहां से आ गई। लोग पूछेंगे, बेटा तू तो कल तक दर दर की ठोकरें खा रहा था, लोगों के आगे हाथ फैला रहा था, अचानक तेरी जिंदगी में इतनी खुशियां, इतनी तब्दीली कहां से आ गई। मेरे दोस्तों, असर के बाद दुरूद शरीफ पढ़कर, बिस्मिल्लाह पढ़कर, या हय्यू या कय्यूम को बताई हुई तरतीब तादाद में पढ़कर अब आपने अपने हाथों में तस्बीह पकड़नी है और फौरी तौर पर हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील, हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील को सिर्फ और सिर्फ आपने 41 टाइम 41 बार पढ़ना है। देखें, एक आधी 2 मिनट इस अमल को पढ़ने में ज़रूर लगेगी, लेकिन यकीन करें 1 से 2 मिनट का ये बच्चों वाला आसान सा अमल पढ़ते ही रब्बे काबा की कसम फिर जो तमाशा होगा, फिर जो मौजज़ा होगा, सारी दुनिया देखेगी। हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील, हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील, हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील को आपने सिर्फ और सिर्फ कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील को आपने सिर्फ और सिर्फ मेरे गरीब दोस्तों 41 बार पढ़कर अमल का तीसरे नंबर वाला मौजज़ाती वजीफा, जो कि इस अमल की रीढ़ की हड्डी है। दोस्तों, अब सुने तीसरा राज, वो राज जिसे हर किसी को नहीं बताया जाता। ये राज है ऐसा जो खुल जाए तो इंसान की सोच बदल जाए, और अगर दिल में उतर जाए तो किस्मत का नक्शा ही बदल जाए। एक खुफिया इशारा, एक पुरअसरार आगाज़। कुरान पाक की कुछ आयात ऐसी हैं जिन्हें हुर्फ़े मुख्तातात कहते हैं। इनमें से एक है अलिफ लाम मीम। ये वो अल्फाज है जिनके बारे में बड़े बड़े उलमा ने कहा इनका मुकम्मल राज सिर्फ अल्लाह ही जानता है, लेकिन जो लोग दिल से इन पर गौर करते हैं इन्हें इसमें एक अजीब नूर महसूस होता है। सुने दोस्तों, जो दिल को हिला दे, सोचे कुरान का आगाज़ ही एक ऐसे राज से हो। अलिफ लाम मीम, ना कोई मुकम्मल जुमला, ना कोई आम मायनी, फिर भी यही वो अल्फाज है जिनके बाद अल्लाह फरमाता है ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, यानी कि राज से शुरू, यकीन पर ख़त्म। अहले दिल कहते हैं जब बंदा अलिफ लाम मीम पढ़ता है तो वो सिर्फ हुरूफ नहीं पढ़ रहा होता, बल्कि वो इस राज को छू रहा होता है जो अल्लाह ने अपने ख़ास बंदों के लिए रखा है। ये वो अल्फाज है जो दिल के अंधेरों में रोशनी डाल देते हैं और किस्मत के बंद दरवाज़ों पर दस्तक देते हैं। दोस्तों, यहाँ असल बात शुरू होती है जब आपने पहले 2 ख़जाने सुन लिए, या हय्यू या कय्यूम और हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील, और अब तीसरा राज अलिफ लाम मीम। तो ये कोई आम तरतीब नहीं है, ये एक रूहानी कम्बिनेशन है। जब दोस्तों दिन ख़त्म होने लगता है और सूरज ढल जाता है, यानी नमाज असर के बाद, ये वो वक़्त है जब इंसान की थकन और उम्मीद दोनों साथ होती हैं, और यही वो वक़्त होता है जहां ये तीनों राज इकट्ठे असर दिखाते हैं। सोचें, आप खामोशी से बैठे हैं, दिन के सारे खाम ख़त्म हो चुके हैं और आप पढ़ते हैं या हय्यू या कय्यूम, फिर हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील, और फिर अलिफ लाम मीम। तो गोया आपने जिंदा रब को पुकारा, आपने इसे अपना वकील बनाया और फिर इसके राज को छुआ। मेरे दोस्तों, ये तीनों मिल जाएं तो एक अजीब कैफियत बनती है। दिल कहता है अब कोई कमी नहीं है। अहले यकीन कहते हैं ये कम्बिनेशन बंदे को फिक्र से निकाल कर कशादगी, बरकत और इज्जत की तरफ लेकर जाता है। ये कोई जादू नहीं, ये कोई शॉर्टकट नहीं, अल्लाह के साथ ताल्लुक है। जब बंदा हय्यू को पुकारता है, वकील पर भरोसा करता है और राज को छूता है, और फिर अल्लाह यानी कि और फिर अल्लाह भी इसे आम बंदों में नहीं रखता। अगर आप मेरे दोस्तों जिंदगी से बेजार हो चुके हैं, सारी दुनिया ने आपको तन्हे तन्हा छोड़ दिया है, घर खाली, दुकान खाली, मकान खाली, कंगाली, गुर्बत, गरीबी, लाचारी आपका मुकद्दर बन गई है, तो असर के बाद तन्हाई में बैठकर अल्लाह की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए दुरूद शरीफ पढ़कर, बिस्मिल्लाह पढ़कर, या हय्यू या कय्यूम को पढ़ लिया, हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील को पढ़ लिया, तो तीसरे नंबर पर तस्बीह अपने हाथों में पकड़कर अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम को पूरे 100 मरतबा 100 टाइम्स 100 दाने वाली एक तस्बीह पढ़नी है।
اب 100 دانے والی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے بالکل آخری وظیفہ جو کہ بادشاہوں کا وظیفہ ہے، جو مغرب سے پہلے پہلے آپ کے بگڑے کام سنوار دے گا، میرے دوستوں اب سنیں، آخری راز وہ جو سب پر بھاری ہے، وہ جس کے بعد مانگنے والا خالی نہیں لوٹتا۔ یہ کوئی میرے دوستو ایک پکار جو سیدھی عرش تک جاتی ہے، یہ کوئی عام الفاظ نہیں، یہ کوئی لمبی دعا نہیں، یہ صرف ایک پکار ہے، لیکن ایسی پکار جو انبیاء کے لبوں پر بھی آئی اور اللہ نے فوراً سن لی۔ وہ پکار ہے یا ربنا، یعنی اے ہمارے رب۔ لیکن یہاں ایک راز چھپا ہے، جب بندہ یا ربنا کہتا ہے تو وہ صرف مانگ نہیں رہا ہوتا، وہ کہہ رہا ہوتا ہے یا اللہ تو ہی میرا پالنے والا ہے، تو ہی میرا دینے والا ہے، اور تو ہی میری ہر کمی کو پورا کرنے والا ہے۔ قرآن میں بار بار یا ربنا کی دعائیں آتی ہیں۔ یہ وہ انداز ہے جس میں بندہ اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے، اور جب بندہ جھک جائے تو رب اٹھا دیتا ہے۔ اہل دل کہتے ہیں جب بندہ سچے دل سے کہتا ہے یا ربنا تو وہ اپنے رب کو یاد دلاتا ہے کہ تو ہی میرا سہارا ہے، تو ہی میرا رب ہے۔ اور رب کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ بند راستے کھلنے لگتے ہیں، مشکل آسان ہونے لگتی ہے، اور رزق وہاں سے آتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب غور سے سنیں، یہ سب راز ایک وقت پر جمع ہوتے ہیں، نماز عصر کے وقت، جب دن ختم ہو رہا ہوتا ہے اور انسان تھک چکا ہوتا ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جہاں تقدیر پلٹتی ہے۔ اب وہ لمحہ آ چکا ہے جہاں سب کچھ اکٹھا ہوتا ہے۔ آپ خاموش بیٹھیں، دل میں یقین رکھیں، پھر ترتیب سے پڑھیں، یا حیو یا قیومو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، الف لام میم اور یا ربنا۔ جب یہ چاروں اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک عجیب کیفیت بنتی ہے، گویا آپ نے زندہ رب کو پکارا، اس سے اپنا وکیل بنایا، اس کے راز کو چھوا اور پھر اسے رب کہہ کر مانگ لیا۔ اہل دل میرے دوستوں کہتے ہیں یہ کمبینیشن بندے کو تنگی سے نکال کر کشادگی اور فکر سے نکال کر برکت والی دولت لے کر جاتا ہے۔ یہ کوئی عام عمل نہیں، یہ ایک تعلق ہے، اگر دل سے کریں تو پھر رب خود اس کے آپ کے معاملات سنبھال لیتا ہے۔ دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچے تو ابھی ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس میں صرف لکھ دیں یا ربنا، اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ تک ایسی روحانی راز سب سے پہلے پہنچتے رہیں۔ یاد رکھیں جب بندہ کہتا ہے یا ربنا تو آسمان جواب دیتا ہے، اے میرے بندے میں یہاں ہوں، مانگ میں دیتا ہوں۔ میرے دوستو اسی لیے یہ عمل بیڑے پار کر دیتا ہے، اسی لیے یہ عمل مغرب سے پہلے پہلے ہر طرح کی مشکل، جادو، بندش، بد نظری کا جڑ سے خاتمہ کر دیتا ہے۔ مغرب سے پہلے پہلے بیماری دور، مغرب سے پہلے پہلے ہر طرح کی مشکل پریشانی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ بے اولاد کو اولاد مل جائے گی، بے روزگار کو روزگار مل جائے گا، ہر طرح کی مشکل پریشانی ایسے دور ہوگی میرے دوستو جس کا آپ نے کبھی خواب و خیالوں میں سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اب آپ نے فوری طور پر عمل کا سب سے قیمتی اور مجرب ترین وظیفہ جو کہ بادشاہوں کا وظیفہ ہے، دیکھیں آپ نے درود شریف پڑھ لیا، بسم اللہ پڑھ لیا، یا حیو یا قیومو کو پڑھ لیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ لیا، الف لام میم کو پڑھ لیا، تو اب آپ نے چوتھے نمبر پر دنیا کا سب سے قیمتی وظیفہ جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، آپ نے یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا کو صرف اور صرف میرے دوستوں کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے یا ربنا کا یہ معجزاتی وظیفہ اس عمل میں صرف اور صرف میرے غریب دوستو 11 بار پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھ کے اللہ پاک سے مانگنا شروع کریں۔ یقین کریں آپ کو اتنا ملے گا کہ آپ کو پوری زندگی کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ انشاءاللہ یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، چاروں چیزوں پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے درود شریف پڑھ کر دعائیں ضرور کیجیے گا دوستو۔ اللہ حافظ۔